بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب قاضی صاحب کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، چونکہ اب گیم حکومت اور ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آج تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، رات بھر جس طرح انہوں نے بربریت کا مقابلہ کیا ہے، رات اگر وہ نکال جاتے تو یقیناً پھر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اور اب وہ رات نہ صرف نکال گئے ہیں بلکہ پولیس کو پسپاک کیا گیا ہے۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دوسری طرف یہ اب گنڈا پور کو آپ نے اغوا کر لیا۔ آپ نے جس انداز کے اندر بھی پلان بنائے، تحریک انصاف کا پلان بھی کامیاب ہو گیا ہے، اور اب گیم پھر قیدی نمبر 804 کے ہاتھ کے اندر ہے، چونکہ اس معاملے کے اندر اب حکومت، قاضی اور یہ سارا جو پلان ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو تفصیل سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم نے بتانی ہے آپ کو۔ پچھلے جو 24 گھنٹے کے اندر چل رہا ہے وہ آپ جان چکے ہیں، لیکن پچھلے 5-7 گھنٹوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے جب گنڈا پور کو اغوا کر لیا گیا، اور پھر جو ٹاؤٹ لوگ ہیں ان کو باقاعدہ پھر فیڈ کی جاتی ہیں خبریں کہ آپ یہ پھیلائیں کہ گنڈا پور قابو آ گیا اور یہ وہ۔ اب اس تناظر کے اندر جو ہے وہ گنڈا پور کا 26 نمبر چنگی سے پر اصرار طور پر جو ہے وہ، جن لوگوں کو اسلام آباد کا پتہ ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مارگلا روڈ سے ان کا آنا فوری طور پہ اور وہاں سے پر اصرار طور پہ جانا، یہ معاملہ جب وہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے۔ لیکن ان کو اغوا کرنا منصوبہ ناکام ہو گیا، چونکہ اب احتجاج عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب رات سے محسن نقوی پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، اور حکومتی گماشتے وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو کہیں نون لیگ نظر آ رہی ہے، کہیں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ یعنی اقتدار، وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں اقتدار بھیک میں دیا ہے وہ جانے اور عوام جانے۔ اور شریف خاندان کا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ آپ خون بہائیں، خدا نہ خواستہ، یعنی سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک نیا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ٹویٹس یہ بتا رہی ہیں۔ نون لیگی جو غنڈے بدماش فارم 47 کے ذریعے اس وقت پاکستان پر قابض ہیں، ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں عوام یہ انتشاری ٹولہ ہے، دہشت گردوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ گولیاں چلاؤ ان پہ، یعنی خون چاہیے، آل شریف کو خون چاہیے اپنے اقتدار کے لیے۔ اس سطح تک جو لوگ گر جائیں، اس سطح تک جو عوام دشمن ہوں، جمہوریت آئین دشمن ہوں، کیا ان کو اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہونا چاہیے؟ یہ اصل وہ سوال ہے جو پوری پاکستان کی غیرت مند قوم جو ہے وہ اس وقت اپنے اقتدار مقتدرہ جو زبردستی ریاست کے اندر ریاست ہے اس سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہوا یہ ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے صالح ظافر، کیا بات ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو سفارتی استثناء حاصل نہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مشتبہ افراد کے تعاقب میں یہاں داخل ہونے کے مجاز ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کارروائی کے بعد پہلے سے دستیاب مشتبہ افراد کے بارے میں اطلاعات درست نکلی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پولیس اور سلامتی کے اداروں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کا مسلح بلوائیوں کے تعاقب میں داخل ہونا کسی ضابطے قانون یافتے کی شام اس وقت پیدا ہوا جب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ اپنے صوبے سے آئے مشتبہ افراد جو ہے وہ گئے ہیں۔ تو اب یہ بلوائیوں کی ٹرم روزنامہ جنگ استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صالح ظافر جیسے ٹاؤٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آج کوئی پولیس کو کسی اور ادارے کو اگر بلوائی کہے، چونکہ عوام جو ہے اصل مالک ہے پاکستان کی، تو ان کو اداروں کو بھی پھر لوگ بلوائی کہیں گے، اور پھر اس طرح کی ٹرمنالوجی یوز ہوگی، اور یہ چند دن ہوتے ہیں ڈنڈا چلتا ہے، اس کے بعد عوام ہم دیکھ رہے ہیں بے خوف ہو چکی ہے۔ اچھا، میرا یہ بات تھی کہ اگر آج کی رات جو گزشتہ رات گزری ہے لوگ نکال گئے، اور آج جو آنے والی رات ہے اور یہ نکال گئے، تو پھر قاضی اور حکومت گئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ عوام نے ریزسٹنس کر دی ہے۔ اب رات گئے جو ہے وہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ ڈی چوک کو پہلے عوام نے کلیئر کیا چونکہ وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ بند تھے، کھانا پینا ادھر ادھر لوگ بکھرے، لیکن گرفتاریاں بھی بہت ساری ہوئیں۔ یہ حکومتی ایک پلان تھا، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے بڑی تعداد کے اندر جو ورکر ہیں وہ ٹکے رہے، انہوں نے پولیس کو انگیج رکھا، اس کے بعد تصادم ہوتا رہا۔ اب ڈی چوک کے ساتھ آگے جو ہے سنٹوریس، اس طرف عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور نئے لوگ
وہ خیبر پختونخوا سے پنجاب کے مختلف اضلاع سے وہ اسلام آباد اب آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اب جوائن کریں گے, 500, 1000, 2000 وہ لوگ جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے. اور یہ وہ معاملہ ہے جو گنڈا پور کو جو اغوا کرنے کے باوجود اس حکومت کو الٹا پڑا ہے. لوگ دوبارہ آ گئے ہیں, دوبارہ جمع ہو گئے ہیں. اب دوبارہ ان کو انرجی آئی ہے, سوئے ہیں ادھر ادھر ہو کے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو چلے جاتے ہیں, یعنی صبح آپ سمجھے 2 بجے 3 بجے وہ نکل گئے اور دوبارہ 8 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے وہ دوبارہ دھرنے کو جوائن کر کے وہ رونق جو ہے وہ بخشتے ہیں. اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اور اب گیم قاضی اور حکومت, چونکہ یہ مین مطالبہ یہ ہے کہ قاضی جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. کیا قاضی صاحب کو بھی آل شریف کی طرح عوام کا خون چاہیے؟ یعنی خون گرے گا, آپ بندوقوں کے سائے میں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ سادہ بات ہے, جو ٹاؤٹ چند ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ادھر ادھر بات گھماتے ہیں یا وہ تاثر دیا جاتا ہے, تو آپ بتائیں کہ بھائی جان میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. ججز کسی سماعت کے اندر یہ 2 جملے بول دے. لیکن چونکہ آل شریف اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو نفسیات ایک جیسی ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آج یہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ دوبارہ وہ ایک بالکل تیار پوزیشن میں ہیں, دوبارہ پولیس اور وہ آمنے سامنے ہیں. رات کو بختر بند گاڑی کو جس طرح جو ہے وہ بھاگنا پڑا ہے, تو یہ محسن نقوی پریس کانفرنس کر کے ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے فتوحات حاصل کر رہی ہیں. ایک اسلام آباد پولیس کا جو اہلکار ہے اس کی شہادت رپورٹ ہوئی ہے. چونکہ وہ اب جو ہے وہ جس طرح پولیس کر رہی ہے تو عوام نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے. اور افسوسناک پہلو ہے عوام کے اوپر جو ہے. اب میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کو پولیس کا جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے درد, یقیناً یعنی درد ہے, یہ درست بات ہے. وہ بھی لوگ ہیں, ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, لیکن عوام کے اوپر آپ جو ہے ان کو قتل کر دیں, گولی چلا دیں, اس پہ ان بے شرموں بے حیاؤں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی یہ ایسا بے شرم اور بے حیا طبقہ ہے جس کو آپ نے پہچاننا ہے. چونکہ جان کسی کی بھی جائے وہ قیمتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد نہ محسن نقوی کے باپ کا ہے اور نہ ان کے باپ کے باپ کا ہے. اسلام آباد پاکستان کی عوام کا ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے. تو یہاں پہ لوگ آئیں, پرامن احتجاج کریں. تو اب جو ہے یہ جو رات تھی پچھلی یہ بھاری تھی, اور اگر بالکل صفائی ہو جاتی جس طرح حکومت کا دعویٰ تھا اور تمام لوگ گرفتار ہو جاتے تو پھر جو ہے وہ قاضی کی ایکسٹینشن اور آئینی ترمیم کا راستہ وہ کھلا رہتا. لیکن اس وقت ہزاروں لوگ وہ اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھے ڈی چوک کے قریب جو روڈ ہے, جو ایونیو ہے, وہاں پہ موجود ہیں, جناح ایونیو. اور اس دوران لہذا اب یہ پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے. آج کی رات ابھی نئے لوگ داخل ہو گئے ہیں, اب تو آپ سمجھے نئے جذبات, نئے لوگ سینکڑوں وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, پہنچ رہے ہیں ابھی. اور ساتھ ہی آج کی رات جو ہے نا وہ کہتے ہیں بڑی فیصلہ کن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ آج کی رات نکال گئے, نئے لوگ بھی, اور گھروں کے اندر نہ جائیں, بھئی جو کر سکتا ہے وہ پانی, کھانا اور یہ اشیاء جو یعنی کمبل, اس طرح کی چیزیں لازمی ان کو پہنچائیں. جو مدد کر سکتا ہے ضرور, وہاں لوگ مدد بھی کر رہے ہیں, آپ بھی مدد کیجئے. جو لوگ سن رہے ہیں اسلام آباد, راولپنڈی, یہ آپ کی نسلوں کی پرامن جنگ ہے, جمہوری جنگ ہے. اچھا, یہاں پہ اب آج اگر رات نکل گئی اور نکل جائے گی انشاءاللہ, جس طرح لوگوں کا جذبہ ہے, لوگ اپنے مستقبل کی جنگ سمجھ کے لڑ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ کھاؤ قبائل فارم 47 کے تحت ناجائز قابض ہیں. اب آپ دیکھیے نا غنڈہ گردی اور بدماشی دیکھیے, یعنی آپ ٹاؤٹ لوگ جو ہے نا, اب یہ ایک منا بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہے یا گرفت میں ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, کسی سے رابطہ نہیں, کہیں جا نہیں سکتے, کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں, بس یہ پتہ ہے کہ اس دفعہ زیادہ مشکل میں ہیں. محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں آپ بتائیں کہاں سے ہیں, جناب وہ سجنوں کے پاس ہیں, واپس آ کر کہیں گے کہ نفل عبادت میں مصروف تھا. اب یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, اتنے بے حیا, یعنی یہ خوش ہوتے ہیں عوام کو تکلیف ہو, عوام کو گولیاں ماریں, عوام کو, یہ انتشاری ٹولہ ہے, یہ ایسے ہے. یہ بیٹھ کے تنخواہیں ڈبل وصول کرنے والے اس طرح کے لوگ وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کسی کے دلے بن کے یہ سارے اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. یہ چیزیں چلیں گی, ساتھ ساتھ پراپیگنڈے بھی ہوں گے,
اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ رات کو یہ عادل بازائی ہے، ان کا نام کیا ہے، عادل بازائی، یہ بلوچستان سے ایم این اے، ان کو زبردستی نون لیگ کا ایم این اے بنا دیا گیا۔ اچھا، اب ان کی نیالی کا ریفرنس نواز شریف بھیج رہا ہے، بندہ پی ٹی آئی کا ہے، یعنی آپ ان کے بندہ کیا ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب اس کا چونکہ ووٹ یہ نہیں دے رہا آئینی ترمیم کے لیے، اس نے کہا بھائی میں پی ٹی آئی کو میں کیوں ووٹ دوں، تو اب اس کا پلازہ گرایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو گنڈے اور بدماش ہیں، ان کو اگر عوام سبق سکھائیں تو پھر کہیں گے یہ سرکاری ہیں، دیکھیں حملہ کر دیا، بھائی اس کے پاس سٹے بھی موجود ہے۔ تو یہ اس وقت ریاست کے ادارے بغیر زرداریوں اور شریفوں کے، اس میں زیادہ تر نوکر، اب وہ عوام کے سامنے جو آتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں، اور وہ نوکری اگر اعلی شریف اور اعلی زردار کی بھائی کر رہے ہیں تو تنخواہ ان سے لینی چاہیے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی تنخواہ بند ہونی چاہیے۔ یہ اگلا مجھے عوام کا مطالبہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت حکومت اور یہ جتنا پلان تھا، یہ ٹکراؤ، جتنا ٹکراؤ، اور آج کی رات اگر تحریک انصاف کے یہ مظاہرین یہاں نکال گئے تو کل بھائی وکلاء کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار، کراچی بار، بلوچستان بار، سارے وکلاء اس وقت جو مستفین قادمی، جس نے قاضی پر تنقید کی اور قاضی نے اس پر تشدد کروایا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قاضی نے تشدد نہیں کروایا، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف جنگ ہے جو اس وقت بھائی شروع ہوئی ہے۔ کیوں کہ جو ایک بندے کو گرفتار کر کے تشدد کر کے اس کی تصویر اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قاضی صاحب ہم نے آپ کی اس طرح خدمت کی ہے، لہذا اب آپ نے ہماری بھی خدمت کرنی ہے۔ تو قاضی یعنی شرم آنی چاہیے اس طرح کے شخص کو، یعنی آپ سے تنقید کی ہے اور بولا بھی سچ ہے، کوئی غلط بات بھی نہیں کی اس نے، قاضی کے سامنے صرف سچ بولا ہے۔ جب اس طرح حالات ظلم پہ مبنی ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچیں۔ قاضی صاحب کو دو ٹوک اعلان کرنا چاہیے، میں 25 کو ریٹائر ہو رہا ہوں، میں کسی جگہ بھی جو ہے وہ نہیں آؤں گا، اور آئینی ترامیم رک جائیں گی، اور اس کے 25 کے بعد آئینی ترامیم کی جو جینون ضرورت ہے وہ حکومت اور اپوزیشن، فارم 47 کی حکومت اور اصلی حکومت، وہ آپس کے اندر بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ یہ ایک سلوشن ہے۔ حکومت کے بعد اس وقت اگر نمبر نہیں ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، اور اب یہ ایس سی او کے پیچھے چھپ کے یہ ساری عوام کے خلاف کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرامن شہری ہے، پرامن مطالبات لے کر آئے ہیں، اغوا کاری، تشدد، شیلنگ، طاقت کا استعمال اس کا حل نہیں ہے، چونکہ یہ احتجاج پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے، اور امید ہے اس وقت تک عوام بھائی ڈٹی ہوئی ہے۔ سینکڑوں نئے لوگ آ گئے ہیں، ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، ارد گرد جو یہاں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کسی کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے 2-4 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اس ٹائم واپس آ چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میدان اس وقت جو ہے اسلام آباد کے اندر سج چکا ہے۔ اللہ کرے دونوں طرف سے معاملات پرامن رہیں۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائے۔